چند جمعہ سے اس بات پر گفتگو ہو رہی ہے کہ سیدنا لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 4000 نصائح میں سے 4 نصیحتیں نکال کر دی اور پھر بتا دیا کہ یہ ان 4000 کا خلاصہ ہے۔ شاید یہ ہمارا عنوان رمضان سے پہلے کا ہے جو ابھی تک چل رہا ہے۔ رمضان المبارک میں پھر رمضان کے حوالے سے اور قرآن پاک کے حوالے سے اور روزوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ اب بات یہاں آ پہنچی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتا دیں کہ وہ نماز پڑھے، سچ بولیں اور خدمت سیکھیں۔ خدمت پر یہ بات عرض کی گئی کہ ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا۔ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ یقین دلاؤں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، نہیں مل گیا ہے۔ یہاں پہنچ کر ضرورت پڑی حدیث الفتون بیان کرنے کی۔ حدیث الفتون کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک مکمل واقعہ ہے جس میں مختلف آزمائشیں ہیں۔ اس تمام واقعہ کو ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور اس کا نام حدیث الفتون رکھا گیا ہے۔ مکمل واقعہ کا نام حدیث الفتون رکھا گیا ہے۔ یہ علماء کرام اپنی جانب سے اور ارباب ذوق اپنی طرف سے کسی ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر کے یا ایک دو جملہ اختیار کر کے مکمل واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ توقیفی تو وحی تو نہیں ہوتے ہیں، البتہ ذوقی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں کچھ توقیفی بھی ہے، وحی کے ذریعے سے ہیں۔ مثلا آیت الکرسی اس تفصیلی آیت کا نام ہے اور یہ نام حدیث پاک میں بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے جس کا نام ہے آیت کتب قاف توبہ۔ ایک اور آیت ہے جس کا نام ہے مغیبات خمسہ۔ تو پوری آیت پڑھنے کے بجائے صرف اس کا نام لیتے ہیں مفسرین اور کہہ دیتے ہیں کہ آیت مغیبہ یا مغیبات خمسہ، جس میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے علم میں ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، دوسرے نہیں جانتے۔ مغیبات خمسہ کا بھی یہی معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے قرآن کریم میں جس میں قرض و قرضداری کے معاملات کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، اس آیت کو مفسرین آیت دین یعنی قرض والی آیت کہہ دیتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے جس میں مباہلہ کا تذکرہ ہے، چیلنج کا تذکرہ ہے، اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اس آیت کا نام آیت مباہلہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت ہے جس میں مخصوص وراثت کا تذکرہ ہے جس کو آیت کلالہ کہا جاتا ہے۔ یستفتونک عن الکلالہ قل اللہ یفتیکم۔ حدیث پاک میں بھی ایسی باتیں ہیں، مثلا حدیث میزانیہ جس میں ترازو اور میزان کا تذکرہ ہے۔ حدیث جبرائیل جس میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام سفید کپڑا پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تشہد کی شکل میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ حدیث زمان، حدیث بر، یہ اصطلاحات ہے، محدثین نے ایک لفظ لیا اور مکمل واقعہ کی طرف اس سے اشارہ کیا۔ تو اسی طرح ایک حدیث ہے جس کا نام ہے حدیث فتون۔ تو سیدنا سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، عرض کیا حضرت حدیث فتون سے کیا مراد ہے؟ سورۃ طٰہٰ میں ایک آیت ہے جس کا نام ہے جس کے الفاظ ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آپ کو آزمائش میں ڈالا۔ فتون فتنتن کی جمع ہے، یعنی بہت ساری آزمائشیں اور بہت ساری ابتلائیں۔ حضرت سعید ابن جبیر نے پوچھا کہ یہ فتون سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب جائیں، پھر کل صبح سویرے آ جائے، لمبی حدیث ہے، پھر میں تجھے یہ حدیث بتا دیتا ہوں۔ صبح سویرے جب ابن جبیر، سعید ابن جبیر، یہ جبیر ہے، مسیب اگر میں کہہ رہا ہوں تو غلطی ہو رہی ہے مجھ سے، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمہ اللہ
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں آیا ہوں اسی خیال سے کہ حدیث فتون مجھے بتا دیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن فرعون کے ہم نشینوں میں یہ بات چھڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہاری نسل میں بادشاہ اور انبیاء بھیج دوں گا۔ تو کسی نے کہا بالکل، اب بھی بنی اسرائیل سے انتظار میں ہے کہ وہ نبی اور بادشاہ آئیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ نبی اور بادشاہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہے جو حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، مگر جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کو یہ خیال گزرا کہ یہ نہیں ہے، ایک اور نبی آئے گا۔ تو فرعون یہ سب سن رہا تھا، اس نے بتا دیا اگر کوئی نبی آئے گا اور پھر بادشاہت بھی اسے ملے گی، یعنی وہ ہم پر غالب آ جائے گا تو میری بادشاہی تو کم از کم چلی جائے گی۔ اس نے کہا کہ اس کا تدارک اور سدباب کیسے ہوگا، اس کے لیے مانع اور رکاوٹ ہم کیسے کھڑے کر سکتے ہیں۔ مشورہ یہ ہوا کہ اب کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے ان کو ذبح کرنا چاہیے تاکہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو نبی آئے گا موسیٰ علیہ السلام یا بالفاظ دیگر سیدنا یعقوب ابراہیم علیہ السلام سے رب نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ پورا نہ ہو۔ انسانی خیالات ہے یا یہ ہے کہ دولت کی گمند ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے ذبح کرنا شروع کر دیا اور اپنے بندے مقرر کیے، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو ان پولیس والوں کے ہاتھوں میں چھریاں ہوتی تھی، وہ جا کر ماں کے سامنے اس کو ذبح کرتے تھے۔ 1.5 لاکھ سے زائد اعلیٰ اختلاف الروایہ 1,60,000 بچوں کو ذبح کیا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ درندوں نے اتنا زیادہ انسانیت کو نقصان نہیں دیا جتنا کہ انسانوں نے انسانوں کو نقصان دیا ہے۔ تاریخ عالم اس بات پر گواہ ہے کہ درندوں نے انسانیت کا اتنا نقصان نہیں کیا ہے جتنا کہ خود انسانوں نے انسانوں کو نقصان دیا ہے۔ 1.5 لاکھ سے زائد۔ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو وہ ذبح کرتے اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑتے۔ یہ بھی ایک حد تک چلا، پھر بعد میں خیال گزرا کہ بنی اسرائیل تو ہمارے نوکر ہے، ہمارے خادم ہے، لیبر ہے ہمارے، اس طرح کریں گے تو ان کے بوڑھے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور بچے نہیں بچیں گے، پھر ہماری خدمت کے لیے کوئی جوان، کوئی بنی اسرائیلی نہیں رہے گا۔ انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا لیکن غرض خود اپنی خدمت تھی۔ یہ کہا گیا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں سیدنا سعید ابن جبیر کے ساتھ، بتا دیا کہ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں، 1 سال کے بچوں کو زندہ چھوڑتے ہیں اور دوسرے سال کے بچوں کو ذبح کرتے ہیں۔ اس طرح 1 سال کے بچوں کے ذبح ہو جانے سے اور 1 سال کے بچوں کے زندہ رہ جانے سے بنی اسرائیل کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ وہ اتنی قوت اور طاقت حاصل کرے کہ وہ ہمارے خلاف لڑ سکے اور ہم سے بادشاہت چھن سکے۔ اور دوسرا فائدہ اس میں یہ ہوگا کہ ان کے بوڑھوں کے، یہ اپنے بوڑھوں کے قائم مقام رہیں گے، بوڑھے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یہ ان کی جگہ پر ہماری خدمت کریں گے اور ہمارا سلسلہ بھی ٹھیک ٹھاک چلے گا، خدمت کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا اور پھر ہماری بادشاہت بھی چلتی رہے گی۔ اللہ کا کرنا تھا جس سال معافی کا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو حمل ہوا، مگر اس سال سیدنا ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسرے سال جو قتل کا تھا، بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، اس سال حمل ٹھہرا، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب وہ سال قتل کا ہے اور دشمن پھر رہے ہیں کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو ذبح کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے تھی۔ اور یہاں آ کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات روکی اور سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ پہلی آزمائش ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہے اور سال بچوں کے ذبح کرنے کا ہے۔ اس کی ماں بڑی پریشان ہوئی کہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات دل میں القاء فرما دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے کھلائیں پلائیں، یعنی دودھ پلائے اسے، اور پھر جب پریشان ہو جائیں کہ اب اس کو ذبح کریں گے تو اس میں اس کو تابوت میں رکھ کر فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اسے دریا میں ڈال دے، دریائے نیل میں ڈال دے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، پختہ الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، علماء جانتے ہیں اِنَّا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، یقیناً اس کو دوبارہ لوٹا دیں گے آپ کی جانب، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، صرف لوٹانے کی بات بھی نہیں ہے، نبوت بھی عطا کریں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر یہ بات جو دل میں آئی تھی اسی طرح کر لی اور اسے تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ شیطان پاس آیا اور اسے بتا دیا کہ یہ کیا کیا، بچوں کی ذبح کا سال ہے، تم نے اسے تابوت میں رکھ کر دریا برد کر دیا، اگر اپنے پاس اسے رکھتی تو کم از کم یہ فائدہ تو ہوتا کہ پولیس والے آ جاتے اور پھر اس کو تمہارے سامنے ذبح کر کے کفن و دفن کی تو تسلی ہوتی نا، اب تو یہ جانوروں کا لقمہ بن جائے گا۔ بڑی پریشانی لائق ہوئی۔ مفسرین فرماتے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس وقت ذہن میں نہیں تھا، پریشان ہوئی، بڑی بے قرار ہوئی۔ ماں آخر ماں ہے نا، اسے جب دریائے نیل میں ڈال دیا تو یہ تابوت چلتا رہا، اس جانب چلا جس جانب فرعون کی کنیزیں تھی، وہ دوتی اور یعنی غسل بھی کرتی اور دوتی چیزیں، تو یہ اس طرف جب یہ تابوت گیا تو انہوں نے پکڑ لیا۔ پہلے ان کا یہ ارادہ ہوا کہ اس کو ہم کھولیں گے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن ایک سنجیدہ کنیز نے بتا دیا اگر کھولیں گے اور پھر کھولنے کے بعد اگر اس میں قیمتی ساز و سامان ہوں گے، ہیرے جواہرات ہوں گے، تو پھر اگر ہم کھول کر فرعون کی اہلیہ کو دکھائیں گی تو وہ ضرور بتائے گی کہ اس کا بقایا کہاں ہے، یہ جو مجھے اتنا دیا ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس سے جو کچھ اٹھایا ہے وہ کہاں ہے، یقین دلانا پھر دشوار ہوگا۔ فیصلہ اس بات پر ہوئی کہ بس کھولیں گے نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تابوت کو مقفل فرعون کی اہلیہ کو دیا گیا، اور اس نے جب کھولا، جب دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کا ظہور ہوا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، جب کھولا تو محبت جاگزین ہوئی اس کے دل میں۔ نبی ہے، نبی کو دیکھنے کے باوجود بھی محبت پیدا نہ ہو تو کیا ہو، وہ بڑے خائب و خاسر ہے کہ نبی کو دیکھے اور اسلام قبول نہ کرے، ایمان نہ لے آئے۔ یہ اس خوشی میں ہے کہ پیارا بچہ ملا ہے۔ وہاں قرآن کریم کی دوسرے الفاظ ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل تمام خوشیوں سے فارغ تھا، ہمہ وقت پریشان تھی وہ۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، یہاں فرعون کی بیوی نے اسے کھولا اور دیکھا، جب دیکھا کہ بچہ ہے تو فرعون کے پولیس والے بھی آ گئے چھریوں سمیت کہ یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم اسے ذبح کریں گے کیونکہ یہ سال بچوں کے ذبح کرنے کا ہے۔ یہاں بات روک کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ دوسرا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ دوسری آزمائش ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہ موت اس کی سر پر منڈلا رہی ہے۔ پھر فرعون کی اہلیہ نے بتا دیا کہ مجھے چھوڑے، تنگ نہ کرے، میں جا کے فرعون سے جان بخشی کراؤں گی۔ فرعون کی اہلیہ گئی، فرعون سے بات چیت کی اور معافی کا اعلان ہوا، اور وہاں یہ بات ہوئی کہ بچہ بڑا پیارا ہے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ وقالت امرأة فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرة عين لي ولك، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، لا تقتلوه، اسے نہ مارے، عسى أن ينفعنا، امید ہے کہ ہمیں اس سے نفع ہو جائے، یا یہ ہے کہ ہم اسے بچہ اپنا بنا دیں، او نتخذه ولدا۔ فرعون نے کہا کہ یہ تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے مگر میری آنکھوں کا ٹھنڈک نہیں۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
فرمایا کہ فرعون کی اہلیہ نے بتا دیا یہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، اور فرعون نے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے نام کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اگر فرعون اس وقت یہ بتا دیتا کہ یہ میری آنکھوں کا بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ اسے ایمان سے نواز دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کہا، ایمان سے محروم ہو گیا۔ پھر اس کے دودھ کا معاملہ ہوا، وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے دوسرے عورتوں کا دودھ ان پر حرام کیا تھا۔ بڑی کوشش کی گئی مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیا۔ نبی ہے کیسے دوسرے کا حق کھائے گا؟ دوسری عورت کے سینے میں دوسرے بچوں کے دودھ ہوتے ہیں جو دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں۔ موسیٰ نبی وقت بننے جا رہا ہے اور وہ دوسروں کے سینوں سے دوسروں کا حقوق کیسے چھین لے گا؟ وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے دوسروں کے دودھ اس پر حرام کیا تھا۔ بڑی اور بسیار کوششوں کے باوجود بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کسی دوسری عورت کا دودھ نہیں پیا، تو فرعون کی اہلیہ بڑی پریشان ہو گئی کہ دودھ پیے بغیر، خوراک کھائے بغیر یہ کیسے بچ سکتا ہے۔ پھر اپنے کنیزوں کو دے دیا اور بتا دیا جاؤ بازار میں عورتیں تلاش کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسباب بنایا جا رہا ہے کہ وہ موسیٰ پیدا بھی ہوگا، فرعون کے گھر میں پیدا ہوگا اور فرعون کے لیے مخالف بنے گا اور اس کی بادشاہت کا نقصان کا ذریعہ بھی بنے گا، اور پلے گا بھی فرعون کے گھر میں، کہیں اور نہیں، آسمانوں میں نہیں پلے گا، فرعون کے گھر میں پلے گا۔ تو اس کو جب یہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کنیزوں نے بازار لے گئی، وہاں تلاش کرنا شروع کر دیا، تو وہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اب اس کی بہن کو بتا دیا جاؤ اپنے بھائی کو دیکھو کہ کہاں گیا۔ کسی درندے نے کہا کہ کسی انسانی درندے کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ جب آ کے دیکھا وہ موسیٰ علیہ السلام ان کنیزوں کے ہاتھ میں ہے، ماں تلاش کر رہی، دودھ پلانے والی تلاش کر رہی ہے۔ وہ قالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون، جب اس سے بات ہوئی اس نے بتا دیا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کر سکتی ہوں ایک ایسے گھر کی طرف کہ اس کی خوب کفالت بھی کرے گا اور پھر خوب اس کا خیال بھی رکھے گا۔ جب اس نے یہ کہا کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، وہ گھر والے اس کی کفالت بھی کریں گے، تو ان کنیزوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کو باندھ لیا، بتا دیا لگتا ہے کہ یہ عورت، یہ لڑکی اس کے عزیز و اقارب کو جانتی ہے، اس وجہ سے تو اس نے کہا کہ یکفلونہ وہم لہ ناصحون۔ اب ظاہر بات ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو جب انہوں نے پکڑ لیا، اب بات یہاں تک پہنچی کہ اب وہ اس کی بہن ہے اور اس کی بہن سے اس کی ماں کا پتہ چل جائے گا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا پتہ چل جائے گا، پھر تو اس کو نعوذ باللہ ذبح کیا جائے گا خاکم بدہن۔ بڑی پریشانی ہوئی۔ یہاں بات رو کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دوسری آزمائش تھی، تیسری آزمائش تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ پھر اس کی بہن نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی ماں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی عورت ہے، خدمت کرنے والی ہے، اور بادشاہ کے گھر میں جب خدمت کرے گی تو کچھ اس کو انعام و اکرام تو اس کا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ بھی دل لگا کر خدمت کرے گی۔ ظاہر ہے کچھ لو اور کچھ دو کا معاملہ ہوگا تو پھر آدمی خام چور نہیں بنے گا، خوب خدمت کرے گا۔ اسے چھوڑ دیا گیا اور وہ آ کر اپنی ماں کو بتا دیا، ماں وہاں جا گئی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب سینہ سے لگائی اس نے تو چونکہ اس کی اپنی ماں کا دودھ تھا اور حلال تھا، موسیٰ علیہ السلام سیر ہو گئے۔ پھر فرعون کی اہلیہ نے بتا دیا کہ یہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا، آپ کا دودھ پی رہا ہے، لہذا آپ ایسے کریں کہ اس کی خدمت آپ کریں، ہم تجھے معاوضہ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا کہ یہ کسی کا دودھ پیا نہیں ہے اور دل میں جانتی بھی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے تو کسی اور کا پیے گا کیوں، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ نبی بنے گا، یہ کیسے کسی کا حق کھائے گا۔ دیکھا کہ میری ضرورت بڑھ رہی ہے، اس نے بتا دیا یہ میں نہیں کر سکتا کہ تمہارے کر سکتی کہ میں تمہارے گھر میں آ کر اس کو دودھ پلاؤں، میرے اپنے بچے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا بتا دیا کہ شیر خوار ہے، میں اس کو اپنے گھر میں میں اس کی خدمت کرتی ہوں، تمہارے گھر نہیں آ سکتی۔ لیکن فرعون کی اہلیہ کو ضرورت تھی، بتا دیا چلو جی تو نہیں چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنی آنکھوں سے دور رکھوں،
لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ تیرے دودھ کے بغیر یہ کوئی دودھ پیتا نہیں ہے، چلو آپ اپنے پاس لے جائیں لیکن ضرورت کے وقت میرے پاس لے آئے۔ فیصلہ قبول ہی ہوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پیتے رہے، کچھ عرصہ گزرا، پھر اس نے پیغام بھیجا کہ وہ بچہ میرا لے آؤ۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بتا دیا کہ لا رہی ہوں۔ پھر یہاں اعلان ہوا کہ میرا بچہ میرا گھر آ رہا ہے، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس کا تعلق میرے گھر کے ساتھ ہو، یعنی فرعون کے گھر کے ساتھ ہو، اور اس کو تحفہ طائف پیش نہ کرے، اور جس نے اس طرح نہیں کیا اس کو سزا ہوگی۔ فرعون کی اہلیہ نے بتا دیا۔ اب سب نے گفٹ وغیرہ خرید لیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے ساتھ اس گھر سے روانہ ہوئے، نکلتے ہی تحفہ تحائف کا انبار ہو گیا، بارشیں شروع ہو گئی۔ یہاں آ کر سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جب اس کی ماں پہنچ گئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہنچ گئے، اس نے مزید اپنی جانب سے اسے تحفہ تحائف دیا، اور جتنے جمع ہوئے وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو ملے۔ پھر اسے اٹھا کر بتا دیا کہ فرعون کے پاس لے چلتی ہوں، فرعون بھی اس کو گفٹ دے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں لے جایا گیا، اور یہ بات بتا دوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں گئے، فرعون نے بھی اسے اٹھایا تاکہ اس کو گفٹ دے دے۔ گفٹ تو دے دیا، مگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے، اس نے نا اس کی داڑھی پر ایسے ہاتھ رکھا اور خوب زور سے جھٹکا دی۔ فرعونیوں نے بتا دیا دیکھو یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ یہ آ کر تجھے نقصان دے گا۔ فرعون نے بتا دیا لے آؤ چھریاں، اس کو ذبح کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کو پتہ چلا، اس نے آ کر بتا دیا کہ تم نے تو مجھے اس کو بخش دیا تھا، یہ تو بچہ ہے، اسے کیسے پتا چلتا ہے کہ تم اس کا دشمن ہو؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تمہارا دشمن ہے؟ اور پولیس والے چھریاں لا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بات رو کر فرمایا جبیر یہ چوتھی آزمائش ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہ موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے حدیث کو چلایا، اس میں کیا کچھ آزمائشیں آئی اس پر انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا